بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد نوید مرزا آپ کے روبرو ہے۔ آج کا پروگرام ادب اطفال کے حوالے سے ہے اور اس پروگرام میں آج ہم جس شخصیت کا اور ان کی کتابوں کا آپ سے تعارف کرائیں گے ان کا نام ہے احمد عدنان طارق۔ جی ہاں، انسپکٹر احمد عدنان طارق جو کہ بچوں کے ادب کی معروف شخصیت ہیں اور جنہیں اس سال بہت سے دیگر ایوارڈز کے ساتھ UBL لٹریری ایوارڈ برائے ادب اطفال بھی ملا ہے۔ وہ ہمارے ملک کے سینئر ادیب ہیں اور بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ اس وقت ان کی 4 کتابیں میرے سامنے ہیں جن کا باری باری میں آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ یہ پہلی کتاب جس کا عنوان ہے جادوگر کی پہیلیاں۔ جادوگر کی پہیلیاں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہمارے قومی ادارے نے شائع کی ہے اور اس میں مصنف کی بچوں کے لیے دلچسپ اور مفید کہانیاں ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں فلیپ پر ان کا ٹائٹل ہے، ان کا فلیپ ہے، اس پہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ احمد عدنان طارق پیشے کے اعتبار سے پولیس انسپکٹر ہیں۔ 14 جولائی 1963 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تاندلیاں والا ہائی اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد MA انگریزی GC یونیورسٹی فیصل آباد سے اور LLB والد شاہ کالج سے کیا۔ زندگی میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کا آغاز 1974 سے کیا اور اب تک بچوں کے لیے ان کی 2000 کہانیاں شائع ہو چکی ہیں اور ان کی کہانیوں کے 9 مجموعے کتابی صورت میں بازار میں دستیاب ہیں۔ یہ تو پرانی صورتحال تھی لیکن اب یہ تعداد خاصی بڑھ چکی ہے اور حال ہی میں ان کی بچوں کے لیے نظموں کی ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے۔ جادوگر کی پہیلیاں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے خوبصورت اور جادوئی کہانیوں کا مجموعہ ہے جس کا پیش رفت ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے تحریر کیا ہے اور دیباچہ خود احمد عدنان طارق صاحب نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید فرماتے ہیں، بچوں کے لیے دوسرے بہت سے موضوعات کے ساتھ معیاری اور بامقصد ادب کی اشاعت نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بچے کسی بھی قوم کی ثقافت اور تمدن کے امین ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی کردار سازی، تعلیم و تربیت اور شخصیت سازی کے لیے مطالعہ اور معیاری کتابوں کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ دیباچے میں احمد عدنان طارق لکھتے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں بچے جب کہانی سنتے ہیں تو تب بھی اپنی عمر کے مطابق توتلی زبان میں سوالات تو پوچھتے ہیں، شہزادی کو دیو کیسے اٹھا کر لے گیا، یا اس لڑکے نے خرگوش کی کیسے مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے دیباچے میں لکھا ہے۔ جیسے کہ کہانیوں کی کتاب کا نام ہے جادوگر کی پہیلیاں، تو اس کی کہانیاں بھی ہمیں ایک جادوئی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ مختلف موضوعات کی یہ کہانیاں ہیں۔ انداز تحریر بہت کمال کا ہے۔ موضوعات دیکھیں، خوجی اور اژدہا، آگے چلیں، اس میں طویل کہانیاں ہیں اور بہت خوبصورت سندھو، اسی طرح چند اور کہانیاں، پتھر کا شیر۔ لہذا یہ کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن سے آپ حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ ہمارے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے تو مختصر تعارف ہی ہم کروا سکتے ہیں۔ کہانیوں والا قلم، یہ بھی احمد عدنان طارق صاحب کی خوبصورت کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ بچوں کے لیے یہ دلچسپ اور مفید کہانیاں بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ہی شائع کی ہیں جو کہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے۔ یہ کہانیوں کی جو کتاب ہے کہانیوں والا قلم، یہ بنیادی طور پر چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیاں ہیں اور انہوں نے دیباچہ میں مصنف نے خود لکھا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے پاکستان میں بہت تھوڑی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر اچھے لکھنے والے کا مقصد کہانی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے یا اسے معاشرے میں اچھا انسان بنانا ہے
تو 5 سے 8 سال کی عمر ہی بچے کی وہ عمر ہے جس میں گویا وہ ربڑ کی مانند ہے، اسے کسی کونے سے کھینچ کر یا کسی شکل میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ یہ اس میں کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ مختصر ترین کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، یوں آپ اسے بچوں کا مائکرو فکشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایک کہانی میں بڑی خوبصورتی ہے۔ کہانیوں کے عنوانات دیکھیں: گمشدہ دم، بیا کا گھونسلہ، کارنامہ، بھیڑ جیسا شیر اور دیگر بہت سے اور موضوعات۔ یہ کتاب بھی بچے خریدیں اور پڑھیں۔ تیسری کتاب جو احمد عدنان طارق صاحب کی ہے، اس دنیا کے جوتے۔ یہ کتاب المجاہد پبلشر سے شائع ہوئی ہے اور نومبر 2019 میں یہ منظر عام پہ آئی ہے۔ اس کہانی میں بھی مصنف نے مختلف موضوعات پر بچوں کے لیے خوبصورت کہانیاں تخلیق کی ہیں۔ مختلف عنوانات دیکھیں: بولنے والی بلی، ناگ پھنسی کے گھر میں، گرگٹ کے رنگ، تیسرا تحفہ، شہزادہ کون، آخری خواہش، چاند کا اژدہا، اور جو کتاب کا نام ہے اس دنیا کے جوتے۔ یہاں ناصر اقبال مجاہد نے مختصر طور پہ مصنف کا تعارف بھی کروایا ہے۔ یہ کتاب بھی مطالعے کے قابل ہے اور خوبصورت کہانیاں ہیں اس میں۔ احمد عدنان طارق صاحب جو انسپیکٹر پولیس ہیں، ان کی ایک اور کتاب بونوں کے دیس میں، یہ بھی اپنی جگہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ کتاب کا جو فلیپ ہے اس میں ایک اور انداز سے مصنف کا تعارف کروایا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ احمد عدنان طارق کی کتابیں بچوں کو ویڈیو گیم سے کہانیوں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ کہانی نے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے اور فی زمانہ اس کی اہمیت دو چند ہے۔ احمد عدنان طارق کے ہاتھ میں قلم نہیں بلکہ جادو کی چھڑی ہے، جسے وہ گھماتا ہے تو خوبصورت کہانیاں تخلیق پاتی ہیں، اور ان کہانیوں کے بچے اسیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو احمد عدنان طارق کی نئی کتاب کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اب وہ ان کا ہیرو بن چکا ہے۔ بچوں کے ادب کے ہیرو احمد عدنان طارق ایک خوبصورت انسان بھی ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو کتابوں کے تحفے دیتے ہیں اور بچوں کے لیے اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں۔ یہ کتاب بونوں کے دیس میں نستعلیق مطبوعات نے شائع کی ہے اور اس کا انتساب مصنف نے اپنی بیٹی تزئین کے نام کیا ہے، جو کہ ان کی کہانیوں کا مرکزی کردار بھی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام، جو کہ ادب اطفال کا احمد عدنان طارق کی 4 کتابوں کے تعارف پر مشتمل خصوصی پروگرام تھا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان نوید مرزا کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔